السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل حنیف نے آپ کو لیکچر پیش کیا جس کا موضوع تھا ابراہیم علیہ السلام۔ آج جو لیکچرر اپنا لیکچر پیش کرنے جا رہا ہے وہ ہے محمد رمضان صاحب جس کا موضوع ہے عام الفیل۔ اسی طرح کل کا لیکچر پیش کرنے والا صدام حسین یعنی میں ہوں گا۔ میرا موضوع ہے خلافت راشدہ، اور آج کے لیکچر کا کمنٹیٹر ہوگا مسٹر نظام الدین۔ تو میں دعویٰ دینا چاہتا ہوں مسٹر رمضان کو کہ وہ آئے اور اپنا لیکچر پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ترجمہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے مجھے جو لیکچر دیا گیا ہے وہ عام الفیل ہے۔ عام الفیل مشہور واقعہ ہے جو اصحاب الفیل یعنی پیل کے خاوند، اس کے اسباب کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ نے ایک گرجا بنایا۔ ابرہہ نے ایک گرجا بنایا اس لیے کہ اس سے خانہ کعبہ کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا اس کا یہ مشن تھا کہ نجاشی بادشاہ اس سے خوش ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اس نے ایک گرجا بنایا، اس خانہ کعبہ کی طرف ایسا کمرہ بنایا، اس کو بہت اس میں سنگ مرمر لگائے، اور اس میں قسم قسم کے پتھر زیب زینت کی، اس لیے کہ یہ مسلمان ادھر آئے ہمارا۔ اس کا نام اس نے دیا کلساں مانا مضبوط آبادی۔ اس نے ایک کمرہ بنایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے وہ خانہ کعبہ کا مقابلہ کرائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نجاشی بادشاہ اس سے خوش ہو جائے، کہ نجاشی بادشاہ اس سے خوش ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ جب خانہ کعبہ آیا کرتے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ مال وغیرہ اٹھا کر تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ یہاں آئے، خانہ کعبہ کی بجائے ہمارے یہ چرچ جو کلیسا بنایا اس میں یہ پیسے بھی ہمارے ہاں آئیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ عیسائی تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ عیسائیت اختیار کریں گے۔ اس بنا پر ایک آدمی بنو کنانہ جو یہ ہے، اس آدمی نے یہ سنا کہ ابرہہ نے ایک گرجا بنایا ہے، اس سے وہ خانہ کعبہ کی مقابلہ کروانا چاہتا ہے، تو اس کو کچھ ضد آیا۔ بنو کنانہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے، اس کی آباء و اجداد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے، تو اس پر اس کو غیرت آ گئی، تو یہ گیا وہ کلیسا جو اس نے بنائی تھی اس میں اس نے رات گزاری، مہمان بن گئے۔ جب وہ لوگ شام کو اپنے گھروں گئے تو اس نے شام ادھری گزارنے کے نیت سے ادھر بڑا پیشاب کیا ادھر اس گرجا میں، تو وہ پیشاب اٹھا کر اس کی جو دیوار بنائے گئے تھے بہت زیب زینت سے، تو اس کے اوپر وہ سارے گرا دیے، اس کو گندا کر دیا۔ جب گندا کر دیا تو رات ہی رات وہ بھاگ گئے اس سے۔ جب بھاگ گئے تو جب صبح ہوئی یہ لوگ آئے تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ اس چرچ جو ہے کلیسا جو بنائی گئی ہے خانہ کعبہ کی مقابلہ کرنے کے لیے، تو وہ گندا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے، تو اس کو پتہ چل گیا کہ وہ جو مہمان آیا تھا اس نے یہ کام سارا کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے، تو اسے پتہ لگا
کہ یہ جو ہے یہ اصحاب النساء میں سے ہے۔ اصحاب النساء وہ لوگ تھے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، انما النسیء زیادتی فی الکفر، یقیناً اصحاب النساء جو ہے کفر میں زیادتی کرتے ہیں۔ تو اس کو پتہ چلا کہ یہ اصحاب النساء میں سے ہے۔ وہ اصحاب النساء یہ کام کرتے تھے کہ وہ محترم مہینے جو تھے اس کی جو احترام تھی دوسرے کو منتقل کرتے تھے۔ یہ عرب لوگوں کا یہ دستور تھا، کاروبار یہ تھا کہ یہ ایک قبیلہ دوسرے پر جنگ کرتا دوسرے کے ساتھ، جب وہ جنگ سے جیت لیتا، جو مال وغیرہ جو اس میں مل جاتے تو اس پر اس کا زندگی بساتے تھے۔ تو یہ محترم مہینوں میں وہ اصحاب النساء جو تھے وہ اس کا احترام دوسرے کو منتقل کرتے تھے۔ محترم مہینے 4 تھے، 4 مہینے ہیں، اس میں ہے پہلا جو ہے ذوالقعدہ ہے، ذوالقعدہ ہے، دوسری کیا ہے صاحب؟ دوسری جو ہے ذوالحجہ ہے، اور تیسری جو ہے وہ محرم ہے، اور اسی طرح تیسری جو ہے رجب ہے۔ یہ اس کا احترام دوسرے کو منتقل کرتے تھے۔ جب اس کو کوئی اس طرح جنگ کا ارادہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں۔ ذوالقعدہ کا احترام جو ہے وہ دوسرے رمضان کو منتقل کرتے ہیں۔ اس کا جنگ ہم اس مہینے میں کرتے ہیں، اس مہینے میں ہم جنگ کرتے ہیں، اس کا احترام کسی سفر وغیرہ کو منتقل کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ حج کو 11 دن دوسرے سال سے آگے کر دیتے تھے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا تھا، جس طرح میں نے حدیث کا تھوڑا ٹکڑا آپ کو بیان کیا۔ تو یہ جو آدمی تھا وہ بنو کنانہ، جو مشہور اصحاب نساء میں سے تھے، جو محترم مہینوں میں اس کا احترام دوسرے کو منتقل کرتے تھے۔ جب ابرہہ کو اس آدمی کا پتہ چلا کہ اصحاب بنو کنانہ کے آدمی ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں جا کر عرب کی جو کعبہ ہے اس کو ضرور مار گراؤں گا، اس کو گراؤں گا۔ جب اس نے قسم کی تو اس نے لشکر تیار کی۔ لشکر کی تعداد 60,000 تھی، 60,000 آدمیوں پر مشتمل ایک لشکر تیار کی ابرہہ نے۔ جب لشکر تیار کی گئی، اور اس کے پیل جو ہم کہتے ہیں، قرآن میں فیل کا ذکر آیا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں ہاتھی، اس کے ساتھ 13 ہاتھی تھے، 13 ہاتھی تھے، اور اس کے ساتھ نجاشی بادشاہ نے اس کو ایک ہاتھی دی جو خانہ کعبہ کی گرانے کے لیے، جو آپ اس نے کہا کہ مدد آپ کو دے گی۔ نجاشی بادشاہ نے اس کو ایک پیل دی، اس کا نام محمود تھا، اس کا نام محمود تھا۔ یہ اس سے بہتر، یعنی جیسے ہمارے آج کل جو جنگی طیارے ہوتے ہیں، اس سے جو پاکستان کے یا کسی اور ملک کے، اسی طرح اسی زمانے میں ہو سکتا ہے خانہ کعبہ گرائے یا اور جنگ اسی پیل کے ذریعے ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے 13 ہاتھی تھے اس جنگ لشکر کے ساتھ، اس میں ایک نجاشی بادشاہ نے دیا تھا، وہ محمود تھا۔ عرب کے جو لوگ تھے وہ بھی لادین تھے، مشرک تھے تقریباً، لیکن اس کا یہ یقین تھا کہ یہ خانہ کعبہ جو گرا رہا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت ہم لوگوں پر فرض ہے۔ تو اس نے بھی اسی طرح ابرہہ کی طرح اس نے کہا کہ ہم ابرہہ کے ساتھ بالکل جنگ کریں، قتال کریں گے۔ وہ بھی اس کے لیے بالکل جذبے میں تھے کہ جب بھی ابرہہ آئیں گے تو ہم اس کے ساتھ قتال کریں گے۔ ابرہہ جب راستے میں آ رہا تھا تو بنو خزعہ کے علاقے میں سے اس کا گزر ہوا، جس کا سردار تھا بنو خزعہ کا سردار نوفیل بن حبیب۔
اس خزاں قبیلے کے سردار نوفیل بن حبیب تھا. تو اس نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا. تو اس ابرہا کی لشکر سے اس کی ٹکر ہوئی اور جنگ ہوئی. جنگ کے بعد ابرہا نے اس کو شکست دی. جب شکست ہوئی تو سارے کچھ بھاگ گئے, کچھ قیدی بنا گئے, کچھ مارے گئے. تو اس نوفیل بن حبیب کو پکڑا اور ابرہا نے چاہا کہ اس کو قتل کرے, لیکن اس نوفیل نے کہا کہ میں آپ کو راستہ, کیونکہ یہ جو ابرہا کا لشکر تھا اس خانہ کعبہ کی یمن سے جا رہے تھے, اس راستے کا پتہ اس کو نہیں تھا. جب اس نے اس کو پکڑا تو اس نے کہا, یہ ابرہا جو تھا حلیم آدمی تھا, صبرناک, کچھ حلم اس میں تھی. تو اس نے اس کو پکڑا, اس نے اس کو کہا کہ مجھے چھوڑ دیں, میں آپ کو راستہ بتاؤں گا. تو اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنے لشکر کے ساتھ قیدی بنا کر لے گئے. لشکر اسی طرح کسی اور قبیلے سے اس کا ٹکر ہو گیا. وہ خزاں قبیلہ تھا. خزاں قبیلہ تھا جس کے سردار کا نام جو ہے اس قبیلے سے اس کا ٹکر ہو گیا. تو وہ قبیلہ بھی دوسروں قبیلوں کی طرف نکل گئے. جب وہ نکلے تو ابرہا نے جب اس سے پوچھا کہ آپ کا جنگ کا کوئی نیت ہے آپ لوگوں کا, تو اس نے کہا نہیں, ہم اس لیے نکلے ہیں کہ آپ کا استقبال کریں, کیونکہ آپ تو خانہ کعبہ گرا رہے ہو. خانہ کعبہ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا جو لات, وہ معبود جو اس کا تھا وہ لات تھا. وہ یہ خزاں قبیلے کا اس کے لات کی پرستش کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ کا ارادہ تو نہیں ہے کہ آپ لات گرا رہے ہو خانہ کعبہ. ہم اس کو ایک آدمی دیا جس کا نام ابو رغال تھا. ابو رغال اس کے ساتھ گیا کہ آپ کو راستہ بتائے گا. اس راستے سے ہوتے ہوئے یہ خزاں قبیلہ تو میں نے بتا دیا, اس کا نوفیل جو یہ ثقیف قبیلے نے اس کے ساتھ ظلم کیا. ثقیف قبیلے نے کہا اس کے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ایک آدمی بھیجا. آدمی کا نام ابو رغال تھا. اور اس کو یہ جب وادی محصر پہنچے, وادی محصر یہ مینا سے ملتا ہے, یہ تقریباً خانہ کعبہ سے مکہ شریف سے کچھ فاصلے پر ہے. جب یہاں آئے تو اس نے پڑاؤ کیا. پڑاؤ جب کیا تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کر یہ مکہ کے لوگوں کی جو مال مویشی ہے اس کو پکڑ کر لا. جب وہ یہ اس کے گروپ کے آدمی گئے تو اس کے سارے مال مویشی جو تھے اس کو پکڑ کر لے آئے. جب یہ اور دوسرا آدمی بھیجا کہ جا آپ پتہ لگا دے کہ مکہ والوں کا کوئی جنگ کا ارادہ ہمارے ساتھ ہے. جب یہ آدمی گیا وہ مکہ والوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو جنگ کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں. تو اس نے کہا کہ ہمارے مکے کے غریب لوگ ہیں, یہ کہا 60,000 فوج کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے. ابرہا نے کہا تھا اگر اس کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا تو اس کے سردار کو لے آ میرے پاس. تو اس نے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کا سردار جو ہے اس کا, لوگوں کا مکی کا سردار اسی وقت ابو طالب تھا, ابو عبد المطلب تھا. تو عبد المطلب سے کہا کہ ابرہا آپ کو بلا رہا ہے. تو اب عبد المطلب آئے اور اس ابرہا سے ملنے کے لیے. تو یہ ظالم آدمی تھا جو یہ کعبہ گرا رہا ہے. تو عبد المطلب نے کسی اس کا دوست تھا, اس سے کہا کہ ہمارا کچھ سفارش سے کروا دے. جب یہ گیا ادھر تو اس آدمی نے کہا کہ عبد المطلب آ رہا ہے, اس کو ابرہا سے ملا دے, کسی اور سے کہا. تو جب یہ عبد المطلب ابرہا سے ملا تو جب ابرہا نے دیکھا تو عبد المطلب بہت سمارٹ آدمی تھے, بہت اچھے چہرے والا تھا, قد بڑا تھا اس کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان چچا ہے. اس نے اس پر کوئی ڈر سا محسوس کیا. تو اس نے کہا, اس نے چاہا کہ اپنے وہ بادشاہی تخت جو بنائی گئی تھی کہ اس پر بٹھا دے, لیکن پھر اس نے عرب میں وہ یہ کوئی ایسا بات تھا کہ پھر لوگ پشتوں میں کہتے پغور دیں گے. تو اس نے وہ اتر گیا, اس کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گئے. چٹائی پر بیٹھ تو اس نے کہا اس کو کہ آپ کیا ارادہ ہے, کیوں آئے. تو اس نے کہا کہ میرے 200 اونٹ آپ نے پکڑے ہیں, وہ اگر مجھے واپس کر دی جائے. تو اس نے کہا میں نے آپ کو جب دیکھا تو مجھ پر ڈر سا میں نے محسوس کیا, آپ تو بہت کم کیا کہتے ہیں
कमज़ोर आदमी हो, मैंने सोचा था कि ये खाना काबा के बारे में कहेगा कि इसको मत गिराओ, आपने ऊँट मांगे। तो उसने कहा मतलब ने कि खाना काबा का मालिक कोई और है, मैं जो हूँ मैं इस 200 ऊँट का मालिक हूँ, ये मुझे दे दे। तो इसी बिना पर क्योंकि मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, ज़र्द कार्ड भी मेरे सामने पड़ा है, तो उसने फिर ऐसे चाहा कि वो जो इसके साथ पील थे उसको तैयार किया हमला करने के लिए। जब वो ये महमूद पील जो था नजाशी बादशाह ने जो दिया था उसको मक्का गिराने के लिए, तो उसको उसने उठाना चाहा, तो बिल्कुल उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब उसने इसका रुख शाम की तरफ किया तो बिल्कुल भाग गया, दूसरी तरफ किया तो भाग रहा था, लेकिन जब मक्के की तरफ रुख करता था तो बिल्कुल बैठ जाता। उसने उसको लोहे से मारा तो ये बीच जाने का नाम नहीं ले रहा था। तो इसी दौरान बहर साहिल से कुछ परिंदे आए। वो परिंदों के चोंच में एक पत्थर हुआ करते थे, एक पंजे में एक पत्थर हुआ करते थे। तो उसने उस पर बम बरसाना शुरू कर दिए। बम इस तरह का हुआ कि जब आदमी पर उस बम का गिरता तो उसके सर पर जो बढ़ता तो उसके नीचे से गिरता। इसका इस तरह उसको बना देते। जब कोई गाय वगैरह गोबर करते हैं, इस तरह ये बन गए कि बिल्कुल दफनाने के काबिल भी नहीं बने। तो कुछ इसमें भाग गए। ये नोपेल जो था इसके साथ जो लड़ाई की गई थी, उसने वो जो रास्ता बता रहा था, तो चीख पुकार कर नुपेल आ हमारी मदद कर, रास्ता बता। ये नुपेल उसके कैद से अल्लाह ताला ने छुड़ा दिया। और तो एक बात रह गई क्योंकि टाइम नहीं है, और ये उसके कैद से जो फरार हो गया तो पहाड़ पर चढ़ गया। और अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि लोगों को सब पहाड़ पर चढ़ जाओ, क्योंकि ये नजाशी जो लोग हैं हबशा के, ये बदमाश किस्म के लोग हैं, ऐसा ना हो कि आपको कोई नुकसान पहुंचाए माल बच्चों की। तो ये लोग सब हलाक हो गए यहीं पे। और अब्राहा को अल्लाह ताला ने उस पत्थर से नहीं मारा, वो बम जो गिरा रहे थे परिंदे, अबाबिल जिसका नाम था, उससे नहीं मारा, लेकिन उसको ये अजाब दिया। जब वो भाग गए तो ऐसा मरज उसको लग गया कि इसके हाथ गिर रहे थे, अंगूठी गिर गया, हाथ गिर गया। इसी तरह जब ये यमन पहुंचे तो इस तरह हो गया कि जब कोई चिड़िया बचा देता है तो इसके न पर होते हैं न क्या होता है, इस तरह बन गया। जब ये यमन पहुंच गया तो उसका सीना चाक हो गया, पट गया, इसका दिल निकल गया, और इसी तरह अल्लाह ताला ने उसको हलाक कर दिया। और बस ये था मेरा टॉपिक। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के बाद 50 दिन के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ैदा हुए। वमा अलैना